بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اشفاق کاظمی ایڈوکیٹ. ناظرین، آج ہمارے درمیان آزاد کشمیر کے ماہر قانون دان اور سابق صدر ہائی کورٹ بار خالد بشیر مغل صاحب موجود ہیں. ان سے ہم آزاد کشمیر میں آمدہ جو الیکشن ہیں جو 27 جولائی کو منعقد ہوں گے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور خاص طور پر سیاسی جماعتوں میں جو نظریات ایک وقت میں بڑے مشہور تھے کہ سیاسی جماعتوں کے لوگ نظریات کی وجہ سے ووٹ دیتے تھے یا سیاسی کارکن نظریات کی وجہ سے سیاسی جماعتوں سے منسلک ہوتے تھے، اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ عمل جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے اور اس وقت سیاسی جماعتوں میں نظریات کا فقدان ہے، اس کی وجہ کیا ہے. خالد صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیں کہ 27 جولائی کو آزاد کشمیر میں الیکشنز ہیں، اور لازمی بات ہے کہ الیکشن میں جب ووٹ ڈالتے ہیں لوگ تو جس سیاسی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے اس کے نظریات منشور اس کو دیکھ کے لوگ ڈالتے ہیں. لیکن ابھی آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی سیاسی جماعتوں میں نظریات کی بھی کمی ہو گئی ہے اور سیاسی کارکن جو ہیں وہ بھی اب نظریات کے بجائے شخصیات پہ زیادہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کاظمی صاحب. آج سے اگر آپ 20-30 سال یا 40 سال پیچھے جائیں تو ڈیفینیٹلی لوگوں کی ایک سیاسی وابستگی ہوتی تھی، ان کے جو نظریات ہوتے تھے اور وہ ان پہ بڑے کاربند ہوتے تھے. مگر جب سے سیاست میں مفادات شامل ہوئے تو اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں وہ رفتہ رفتہ ختم ہونا شروع ہوئی. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ ہے، اگر وہ اپنی جماعت 5 سال کے بعد چھوڑ کے دوسری جماعت میں چلا جاتا ہے کہ اگلی دفعہ مجھے اس جگہ سے میں جیت جاؤں اس ٹکٹ سے اور مجھے منسٹری مل جائے، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو کارکن ہے وہ آپ کے ساتھ چلے یا نظریات کے ساتھ کھڑا رہے؟ تو اب یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ اگر وہ چھوڑ سکتے ہیں تو لوگوں کے بھی ظاہر ہے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہوتا ہے. تو لہٰذا اب تو میرے خیال میں یہ چیزیں بالکل ہی ختم ہو چکی ہیں، نظریات کی تو سیاست ہی نہیں ہے. اب آپ موجودہ جو الیکشن 27 تاریخ کو ہو رہے ہیں آپ دیکھ لیں ٹکٹس کن کن لوگوں کو ملا ہے، کون کون لوگ کون کن جماعتوں سے چھلانگیں لگا کے کدھر چلے گئے، اور جو جنون لوگ تھے کسی بھی جماعت کے جو کارکن تھے ان کو بالکل جو ہے وہ سائڈ لائن کر دیا گیا. تو اب وہ اسی نظریات کے ساتھ کھڑے رہیں. اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنا زیادہ انعطاف کیوں آیا؟ سیاسی جماعتیں کمزور ہیں، لیڈرشپ کمزور ہے، یا لوگ صرف مفاد کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں اس میں فائدہ ہے تو اس میں وہ شامل ہو جائیں گے؟ کوئی نہیں دیکھتا کہ ایک بندہ جیسے آپ نے خود کہا کہ 5 سال ایک جماعت کی طرف سے ٹکٹ لے کے وہ اسمبلی میں آیا، منسٹر بنا، اور ابھی وہ جیسے ہی منسٹری کا ٹائم ختم ہوا یا گورنمنٹ کا ٹائم ختم ہوا چھلانگ مار کے دوسری جماعت میں، تو لوگ ووٹ کیوں دیں گے ایسے بندے کو؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب آپ دیکھیں کہ عوام کے بارے میں جو سیاسی شخصیات ہیں، جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، کیا کبھی انہوں نے عوام کے بارے میں سوچا ہے؟ 7% تنخواہ بڑھائی گئی ہے ملازمین کی، 2.5% پینشن بڑھائی گئی ہے، اور ان کے مقابلے میں آپ ان کی اپنی تنخواہیں دیکھیں وہ کس ریشیو سے بڑھی ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اس سینیریو میں لوگ کیوں نظریات کے ساتھ کھڑے رہیں، کیوں جماعتوں کے ساتھ کھڑے رہیں، جب ایک جو ان کا لیڈر ہے جس کو 5 سال پہلے انہوں نے ووٹ دے کے کامیاب کیا، وہ 5 سال بعد ان کی جماعت کو جس جماعت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیا، الیکٹ کیا، وہ چھوڑ کے دوسری جماعت میں چلے گئے، تو کیا وہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی جماعت میں رہیں؟ چلے اس کا وہ جواب پتہ کیا دیتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جماعت اس لیے چینج کی ہے یا دوسری جماعت میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم الیکشن جیت کے اپوزیشن میں چلے جائیں، لوگوں کے کام نہیں کر سکتے، لوگوں کو ترقیاتی اسکیمیں نہیں دے سکتے، ملازمت نہیں دے سکتے، یہ کچھ جسٹیفائڈ بات لگتی ہے آپ کو؟ یہ تو اس علاقے کے لوگوں کو، اس کنسٹیچوئنسی کے لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ آپ 5 سال جو منسٹر رہے ہیں تو آپ نے پچھلے 5 سال میں کیا کیا کام کیا ہے، وہ لسٹ ذرا عوام کے سامنے لے آئیں، کنسٹیچوئنسی کے لوگوں کے سامنے لے آئیں، تو ٹھیک ہے ہم آپ کو آن کر لیتے ہیں. اگر ان کا کام ہی نہیں ہے سرے سے، وہ صرف اس لیے گئے تھے کہ مجھے جھنڈی بھی مل جائے، مجھے منسٹری بھی مل جائے، اور میرے بچے بھی جو ہیں وہ اچھے اداروں میں پڑھیں اور میرا خاندان پھلے پھولے، تو میرے خیال میں تو لوگوں کو ان کو ریجیکٹ کرنا چاہیے. اچھا، یہ دیکھیں ابھی ہمارے سامنے 2-3 نام میں آپ کے سامنے لے لیتا ہوں. جیسے چودھری شہزاد صاحب تھے،
میری معلومات میں تو وہ نون لیگ میں شامل بھی نہیں ہوئے, ٹکٹ ان کو مل گیا. مرتضیٰ گیلانی صاحب بیچارے پورے 5 سال پھر کے پورے حلقے میں پٹرول ڈیزل بھی خرچ کر کے, پیسہ بھی خرچ کر کے ان کو ٹکٹ نہیں ملا. چودھری رشید صاحب جو ہیں وہ نون لیگ میں وہ شامل تو خیر ہوئے 8-10 ہفتہ پہلے, اور پھر ان کو ٹکٹ بھی مل گیا. اور ڈڈیال سے سنا اظہر صادق صاحب کو بھی اسی طرح ٹکٹ مل رہا ہے, وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ تھے, اسمبلی میں آئے اور وزیر بنے, اس کے بعد اب وہ نون لیگ میں جا رہے ہیں. میرا اس پہ دوبارہ یہ سوال جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے کہ چلیں یہ انہوں نے تو اپنی پارٹی چینج کر لی, یا نظریات کے لیے, یا نظریات تو خیر معاملہ ہی نہیں ہے, مفادات کے لیے چلے گئے, تو جو ان کو ٹکٹ دینے والے ہیں, جو بڑی جماعتوں کے ہیڈ ہیں, صاحبان عقل و دانش ہیں, وہ نہیں سوچتے یار ہم غلط کر رہے ہیں, اپنے نظریاتی کارکنوں کا استحصال کر رہے ہیں. بالکل وہ ان کو سوچنا چاہیے, وہ سوچتے نہیں ہیں, مگر ان کے 5 سال کے بعد خیال آتا ہے کہ یہ ہم نے پچھلے 5 سال میں جو ٹکٹ دیے تھے کتنی بڑی غلطی کی تھی. ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنی جماعت کے ساتھ, اپنی جماعت سے وابستہ لوگوں کے ساتھ ہم نے ان مفاد پرستوں کو ٹکٹ دیے جو 5 سال کے بعد چھوڑ کے چلے گئے. آپ کو یاد ہوگا جب نون لیگ کی حکومت بنی تھی تو پیپلز پارٹی صرف 3 سیٹیں جیتی تھی. تو ایسا ہی ہوتا ہے نا, جب آپ کے لوگ جب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ 25 سیٹوں 28 سیٹوں سے 5 سیٹوں پہ آ جاتے ہیں. یہ جماعت کی غلطیاں ہوتی ہیں, جماعت کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے, جنہوں نے ٹکٹس دینے ہوتے ہیں, یہ ان کی ڈیفینیٹلی ان کی غلطیاں ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں صرف یہ جی کہ یہ الیکٹیبلز ہیں, اور 5 سال کے بعد ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ انہوں نے اس جماعت میں رہنا بھی ہے کہ نہیں. تو خالد صاحب آپ کیا نہیں سمجھتے موجودہ جو اس وقت آزاد کشمیر میں جو صورتحال ہے, یہ سیاسی جماعتوں کی ناکامی کی وجہ سے یہ صورتحال بنی ہے؟ آپ کیا نہیں سمجھتے کہ چونکہ جو الیکٹڈ ہیں یا جو ایک ریپرزینٹ کر رہے ہیں عوام کو, وہ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ لوگ نہ جو رجسٹرڈ ہیں, نہ ان کا کسی پارٹی سے کوئی معاملہ ہے, وہ اس وقت پورے آزاد کشمیر کا ایک ماحول ڈسٹرب ہو کے رہ گیا. تو یہ اصل فیلئر سیاسی جماعتوں کا نہیں ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کاظمی صاحب. آپ بھی ایک آزاد کشمیر کے تمام لوگ ہم مختلف قبائل سے, خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں, مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. ایون آج بھی, اور آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی بھی معاملات جو تھے کسی قبیلے کے یا کسی علاقے کے عدالتوں میں بہت کم جاتے تھے, کیونکہ وہ اس علاقے کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ ان کو بیٹھ کے حل کر لیتے تھے, اور لوگ ان کی بات کو آن بھی کرتے تھے. بدقسمتی سے آزاد کشمیر میں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے اس میں بہت بڑے قد کاٹ کے لوگ ہیں. پاکستان آزاد کشمیر میں فوج میں ہمارے بہت بڑے لیولز پہ لوگ رہے, ریٹائر ہوئے, ابھی بھی موجود ہیں. بیوروکریسی سے بہت بڑے بڑے لوگ ریٹائر ہوئے. تو ان لوگوں کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا. اب جب انہوں نے رول اپنا پلے نہیں کیا, اس وجہ سے جو ہے یہ حالات, جو بھی لوگ ہیں یہ ہمارے اپنے آزاد کشمیر کے لوگ ہیں, یہاں سے باہر کا کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے, جو باقی جو بڑے لوگ ہیں یہ اسی علاقے کے, تو ان کو تو اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا, ان کو جا کے بات کرنی چاہیے. آج بھی یہ رول پلے کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ وقت ختم ہو گیا ہے اور ان کا کوئی رول نہیں رہا یا یہ رول پلے نہیں کر سکتے. کس سے ڈرتے ہیں, کیوں نہیں کر رہے رول پلے؟ یہ کس لیے؟ صرف حکومت کے لیے ان کی جو ہے وہ زندگی ہے, انہوں نے پیدا اس لیے ہوئے کہ حکومتیں کرنا ہے. یہ مسائل حل کریں بیٹھ کے, لوگوں کے درمیان جائیں, کوئی نہیں کھائے گا ان کو, بیٹھ کے بات کریں. کوئی ایک بھی پولیٹیکل پارٹی سامنے نہیں آ رہی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ان مسائل کو حل نہیں کریں گے تو یہ بھی مسائل کا شکار رہیں گے. ظاہر آخر انہوں نے انہی لوگوں سے, آزاد کشمیری کے لوگوں سے ووٹ مانگنا ہے جا کے. تو اگر یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرتے, ان مسائل کو حل نہیں کرتے, اپنا رول پلے نہیں کرتے, تو کل یہ ووٹ کس کے ساتھ سے مانگیں گے جا کے؟ تو میرا سوال ہو رہا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فیلئر ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا اور ہمارے قائدین کا, جن کی وجہ سے اس وقت صورتحال اس نہج پہ آ گئی ہے کہ پورا جو ہے وہ خطہ اس ٹائم پریشانی کا شکار ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ان کی طرف سے فیلئر ہے یا وہ انہوں نے اپنے پراپرلی چیزوں کو ڈسپلے نہیں کیا, تو کیا الیکشن میں عوام ان سے ان چیزوں کے حوالے سے تقاضا کر سکتی ہے, ووٹ ڈالتے ہوئے یہ باتیں پوچھ سکتی ہے کہ بس انہوں نے ووٹ آنکھیں بند کر کے ڈال دینا ہے کہ بھائی جس کی حکومت آنے والی ہے اس کو دے دیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ عوام کو تو ڈیفینیٹلی ان سے پوچھنا چاہیے کہ جب یہ ریاست مسائل کا شکار رہی, آپ کا کیا رول تھا اس میں؟ آپ نے کیا ان پٹ دی اس ریاست کو کے مسائل کو حل کرنے میں؟ آپ نے تو مثلاً عوام کے بارے میں سوچا ہی نہیں. آپ تو اپنے الیکشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ میں نے اب الیکشن کیسے جیتنا ہے. تو عوام تو آپ کی پرائرٹی نہیں ہے. تو عوام کو میرے خیال میں ووٹ دینے سے پہلے یہ ضرور پوچھنا چاہیے جی کہ آپ اب ہمارے پاس آئیں,
بتائیں یہ جو پچھلے ایک ماہ سے آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ کا کیا پولیٹیکل پارٹیز کا رول کیا ہے اور انہوں نے اس وقت تک کیا کیا؟ مطلب یہ بات لازمی ووٹ کی پرچی سے بھی لوگ پوچھ سکتے ہیں. کچھ بھی میں ابھی تک تو مجھے تو کچھ بھی نہیں نظر آیا. آپ بھی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں اور لوگ بھی رہتے ہیں, مجھے تو کچھ نہیں نظر آیا. تو البتہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کو ووٹ دینے سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ اس اسٹیٹ کے بڑے لوگ تھے, آپ کو بڑوں کا کام ہوتا ہے اپنا رول پلے کرنا. ان چھوٹوں سے غلطیاں ہوتی ہیں نا, گھر میں بھی ہوتی ہیں, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ علیحدہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے جی یہ جو ہے نا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں کہ ہم نے جی اپنا رول نہیں پلے کرنا. ڈیفینیٹلی جو اس اسٹیٹ کے بڑے ہیں انہیں اب بھی رول پلے کرنا پڑے گا اور اب بھی انہیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے, ابھی بھی وقت نہیں گیا. اچھا, آپ اس ساری صورتحال میں چونکہ الیکشن جو ہے وہ قریب ہے 27 جولائی کو, آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ 27 جولائی کو الیکشن ہو جائیں گے یا آپ کو کوئی رکاوٹ نظر آ رہی ہے کہ لوگ ووٹ ڈالنے آئیں گے, الیکشن ہوں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ذاتی رائے میں پوچھ رہا ہوں. دیکھیں میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے الیکشن کروانا, الیکشن دیکھیں زلزلہ آیا, زلزلہ کتنا خوفناک ہولسٹک زلزلہ تھا, تباہی تھی, لیکن الیکشن پھر بھی ہوا ہے, اس دوران بھی ہوئے, ملبے پہ کھڑے ہو کے لوگوں نے ووٹ ڈالے. آپ یہ پچھلا بلدیاتی الیکشن دیکھیں جس میں سیکورٹی نہیں تھی, اور ہماری اپنی پولیس نے اس وقت بھی الیکشن ہوئے اور پرامن طور پر. مجھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن آج بھی ہوں گے اور یہ ہونے بھی چاہیے چونکہ یہ جمہوری پروسیس کا بھی نہیں روکنا چاہیے. تو جمہوری پروسیس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک پرسیپشن ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں, کبھی عرصے سے ایک رومرز ہم سن رہے تھے کہ جی الیکشن شیڈیول چینج ہو جائے گا, آگے ہو جائیں گے, 27 کو نہیں ہوتے, آپ ظاہر طور پر سمجھتے ہیں کہ الیکشن ان ٹائم ہوں گے اور وہ ان کا پراپر جو ہے وہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں گے؟ اب جو یہ آزاد کشمیر کے جو ادارے ہیں, الیکشن کمیشن ہے یا جنہوں نے سیکورٹی پرووائڈ کرنی ہے, یہ تو ان کی دیکھنے کی بات ہے کہ وہ کیا اس سینیریو میں الیکشن کروا سکتے ہیں یا نہیں. اگر یہ 10 دن ڈیلے ہو جاتا ہے, 20 دن ڈیلے ہو جاتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ کیا الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے یا نہیں, اس بات سے فرق پڑ سکتا ہے. ویسے آزاد کشمیر کی تاریخ جو ہے اس پہ ہم نے کبھی سنا نہیں ہے کہ ادھر کوئی مداخلت ہوئی ہے یا کوئی بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے. ویسے میری جو معلومات ہے اس پہ تو ایسا نہیں ہے, آج تک کبھی میں نے سنا نہیں. ویسے اس طرح ہو بھی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے یہاں کے لوگ باشعور ہیں نا, باشعور لوگ ہیں, یہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے, یہاں پہ لوگ معاملات کو سمجھتے ہیں, وہ ہر چیز پہ اپنی نظر رکھتے ہیں. تو دوسرا آزاد کشمیر میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ کوئی جو ہے الیکشن رگ کیا گیا ہو. تو آئندہ یہ جو موجودہ الیکشن ہے اس میں بھی کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی. معاملہ نظر نہیں آ رہا. جو بھی جماعت جیتے گی یا جو بھی کینڈیڈیٹ جیتے گا وہ اپنی محنت کے بل بوتے پر جیتے گا. تو آخری پہ دوبارہ آپ ان سیاسی جماعتوں کو کیا پیغام دیں گے؟ آپ ایک سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, سابق صدر ہائی کورٹ بار ہیں, آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اب بھی وقت ہے, وہ ان معاملات کو جو اس وقت بہت بگڑے ہوئے ہیں ان کو سدھارنے کے لیے اپنا رول پلے کریں؟ بالکل, کیا کردار ادا کریں؟ بالکل, میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, جماعت کے جو جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ سب کے لیے قابل احترام ہیں, وہاں کے ان کے جو لیڈرز ہیں سب کے لیے قابل احترام ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو میری سجیشن ہے اس پہ ایک اسمبلی کا سیشن بلایا جائے اور سیشن میں یہ فیصلہ کریں کہ ہم سب لوگ جتنے بھی اس ٹائم سٹنگ ایم ایل ایز بیٹھے ہوئے, ہم سب جو ہیں وہ قطع نظر کے وہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, ہم سب جا کے جو ہے وہ معاملات کو نارمل کرنے کے لیے ہم خود چل کے جاتے ہیں الیکشن کمیٹی کے لوگوں کے پاس اور ہم خود جا کے اپنا رول پلے کرتے ہیں. اور انہیں میرے نزدیک تو نہیں, مطلب سیاسی عمل رکنا نہیں چاہیے, سیاست جو ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے, اور معاملات ڈائلاگز یہ ہمیشہ جو ہے نا ان کا دروازے اوپن ہونے چاہیے. بہت شکریہ. یہ تھے خالد بشیر مغل, سابق صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سینئر قانون دان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں. آج ہم ان سے سیاسی جماعتوں, ان کے کردار کے حوالے سے اور آمدہ الیکشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. انشاءاللہ دوبارہ بھی ان کو ہم موقع دیں گے اور مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.